السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج ہم تاریخ کے ایک عظیم نبی حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات پر تفصیل سے بات کریں گے۔ یہ واقعہ قرآن حکیم میں بار بار ذکر ہوا ہے تاکہ انسان غرور، سرکشی اور گناہوں سے سبق سیکھے۔ حضرت صالح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ آپ عرب علاقے کے سب سے بڑے قبیلے سمود میں پیدا ہوئے۔ اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی اور آپ کی قوم کو ہدایت کی طرف بلانے کا حکم دیا۔ آپ نہایت نیک، صالح اور پاکیزہ سیرت کے مالک تھے۔ سمود ایک طاقتور اور مالدار قوم تھی جو الحجر، آج کا علاقہ مدائن صالح، سعودی عرب میں آباد تھی۔ وہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر شاندار گھر بناتے اور اپنے فن تعمیر پر فخر کرتے۔ دنیا کی رنگینی اور مال و دولت نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا تھا۔ وہ بتوں کی پرستش کرتے اور اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے تھے۔ غرور اور تکبر ان کی رگ رگ میں بسا ہوا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں اللہ کی طرف بلایا۔ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ آپ نے ان کو سمجھایا کہ یہ دنیا فانی ہے، اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے۔ لیکن قوم نے کہا، اے صالح، ہم تم سے بڑی توقعات رکھتے ہیں۔ کیا تم ہمیں ان معبودوں سے روکنا چاہتے ہو جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں؟ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے ایک نشانی مانگی۔ انہوں نے کہا، پہاڑ کی چٹان سے ایک زندہ اونٹنی نکلے۔ اللہ نے اپنے نبی کی دعا قبول کی اور ایک عظیم معجزہ ظاہر ہوا۔ ایک بڑی حسین اور منفرد اونٹنی چٹان سے باہر زندہ آئی۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے زمین میں آزادی سے چرنے دو اور اس کو تکلیف نہ دینا ورنہ تم پر عذاب آئے گا۔ شرط یہ رکھی گئی کہ اونٹنی ایک دن پانی پیے گی اور دوسرے دن پوری قوم کے جانور پانی پی سکیں گے۔ اللہ نے اس کو امتحان بنایا تاکہ یہ لوگ اطاعت یا نافرمانی کا راستہ اختیار کریں۔ شروع میں کچھ لوگ ایمان لائے لیکن اکثریت ضد پر ڈٹے رہے۔ قوم کے سرداروں نے سازش کی اور ایک بدبخت شخص کو آمادہ کیا۔ اس نے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اللہ کی اونٹنی کو ذبح کر ڈالا۔ یہ اللہ کی کھلی نشانی کے ساتھ بغاوت تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فریاد کی، اے میری قوم، تم نے برا کیا، اب 3 دن اور تمہیں مہلت ہے، پھر عذاب آ کر رہے گا۔ 3 دن بعد اچانک آسمان سے ایک زبردست چیخ اور زلزلہ آیا۔ قوم سمود کے طاقتور محلات اور پہاڑوں کے گھر سب کے سب زمین بوس ہو گئے۔ وہ جو اپنے محلات پر فخر کرتے تھے، لاشوں کی طرح زمین پر گرے پڑے تھے۔ قرآن کہتا ہے، تو وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، گویا کبھی یہاں بسے ہی نہ تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام اور وہ چند لوگ جو ایمان لائے تھے، اللہ نے انہیں بچا لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے غم کے ساتھ کہا، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ غرور، تکبر اور اللہ کی نشانیوں کا انکار ہمیشہ ہلاکت کا باعث بنتا ہے۔ مال و دولت اور دنیاوی ترقی انسان کو اللہ سے غافل نہ کرے۔ اللہ کے نبیوں اور قرآن کے پیغام کو ماننا ہی نجات کا راستہ ہے۔ یہ قصہ محض تاریخ نہیں بلکہ ایک آئینہ ہے آج کے انسان کے لیے۔ میرے عزیزو، حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود کا واقعہ ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور نشانیوں کا مذاق اڑانے کا انجام ہمیشہ تباہی ہے۔ آئیے ہم عہد کریں، ہم اللہ کی اطاعت کریں گے، نبی کریم کی سنت پر عمل کریں گے اور اپنی زندگی کو ایمان اور نیکی سے سنواریں گے۔